وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ یہ والی تختی جو ہے، تختی نمبر 17 جو ہے، وقف کرنے کے قاعدے، اس میں 3 نمبر تک ہے، 1 سے لے کے 3 نمبر تک جو میں نے بتایا. تو یہ والا سمجھ میں آ گیا تھا نا؟ کاپی میں سب لوگ اتار لیے نا؟ کون والا؟ یہ جو چیز ہے نا، یہ اصل میں ٹھہرنے کی علامت ہے. یعنی وقف کرنے کی جو علامت ہے تختی نمبر 25 میں آئے گا کہ کون کون سی نشانی ایسی ہے جہاں پر ٹھہرا جاتا ہے. جیسے اس میں سے چھوٹا سا طا ہے، جیم ہے، قاف ہے، واو قاف فا ہے، یعنی وقف. میم ہے جس کو وقف لازم کہتے ہیں، وقفہ ہے، سکتہ ہے، اور بھی ہے، زا ہے، کاف ہے، اور بھی ہے کئی سارے. تو اس میں سے جو مین تھا نا، اس میں ہم نے ذکر کر دیا. یہ ہے آیت، ٹھیک ہے، جو آیت. تو اس پر بھی ٹھہرنا ضروری، اور وقف لازم پر میم پر بھی ٹھہرنا ضروری، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سکتہ پر جو ٹھہرتے ہیں تو وہ سانس توڑنا نہیں ہے. جیسے قرآن کے اندر ہے کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ، 15 پارہ میں، سورہ کہف کا دوسری پہلی آیت. تو عوجا وہاں پر سکتہ ہے، تو وہاں پر آیت بھی ہے اور سکتہ بھی ہے. آیت کی وجہ سے سانس توڑ دینا ہوتا ہے نا، کہ آیت کی وجہ سے سانس توڑ دینا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اسی آیت پر سکتہ بھی ہے، تو اب آیت کی وجہ سے رک تو جائیں گے لیکن سانس نہیں توڑیں گے، کیونکہ سکتہ بھی ہے، اس لیے سانس نہیں توڑیں گے. اور سکتہ اسی کو کہتے ہیں جہاں پر رکا جائے لیکن سانس نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے. یہ بھی ہے، ٹھہرنے ہی کی علامت ہے. دیکھو کچھ جگہوں پر ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے، کچھ جگہوں پر ضرورت کی وجہ سے ٹھہرا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ٹھہرنا ضروری ہے، جیسے آیت ہے، وقف لازم ہے، ٹھہرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. نہیں ٹھہریں گے تو انسان کو پتہ نہیں چلے گا کہ پیچھے کیا کہا گیا، آگے کیا کہا جا رہا ہے. اور کہیں پر ٹھہرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ضرورت پوری کرتا ہے یہ طا، جیم، قاف، واو قاف فا، وقفہ، ٹھیک ہے. قرآن کریم کے اندر سکتے کئی جگہ پہ ہیں، لیکن 4 جگہ کا جو سکتہ ہے نا، وہاں پر رکنا واجب ہے. یعنی رکنا، بس سانس نہیں توڑنا، ٹھیک ہے. باقی جگہ کا جو سکتہ اگر چاہو تو رک کے ملا کے پڑھ دو، جیسے چاہو پڑھ دو، کوئی حرج نہیں. لیکن 4 جگہ کا جو سکتہ ہے تو وہاں پر رکنا ضروری ہے، سانس توڑے بغیر. تو یہ ضرورت پوری کرتا ہے یہ سب. لیکن جہاں پر یہ ضروری ہے، آیت پر رکنا ضروری ہے. اچھا، وقف لازم میم پر رکنا ضروری ہے. لیکن آیت پر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھتی ہوگی لام الف کا ٹھہر، لام الف ہے، ٹھیک ہے، لام الف ہے. یہ کبھی اس طرح کا ہوگا، یہ آیت اس طرح ہوگی اور لام الف، ٹھیک ہے، اس طرح. تو اس پر رک بھی سکتے ہیں، نہیں بھی رک سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. رک بھی سکتے ہیں، نہیں بھی رک سکتے ہیں. لیکن اگر صرف لام الف ہو، ٹھیک ہے، صرف لام الف ہو تو یہاں پر رکنا نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ یہاں پر رکنا نہیں، کیونکہ لام الف زبر لا کا معنی ہوتا ہے نہیں. کیا معنی ہوتا ہے عربی میں؟ نہیں کا مطلب مت رکو، ٹھیک ہے. یہ سمجھ میں آ نہ گیا؟ یہ پورا سمجھ میں آ گیا تھا نا؟ اچھا، تختی پڑھاتے وقت ہم سمجھا بھی دیں گے تھوڑا سا. یہ لمبی ہے، اس میں لمبی آیت ہے، اور اس کو ہجہ لگانا یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اچھے سے دیکھو، ایک بار میں سمجھو اور ہجہ لگانا شروع کر دو رواں کے ساتھ. پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 17، وقف کرنے کے قاعدے. میں سب سے پہلے میں نے لکھا کہ وقف کے معنی ٹھہرنے یعنی رک جانے کے ہیں. وقف کے معنی ٹھہرنے یعنی رک جانے کے ہیں. گول نشان کو آیت کہتے ہیں. اوپر کی 2 لائن ہے نا، یہ اسی قاعدے کا حصہ ہے، چونکہ یہ چیز بار بار آئے گی اس میں. نمبر 1، زبر، زیر، پیش، 2 زیر اور 2 پیش پر رکنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے. جیسے یہاں پہ میں نے دیکھو جیسے، اب یہاں پر دیکھو یہ میں نے جیسے لکھا ہے، لیکن اس کے بعد دیکھو یہ میں نے 5 کی 5 مثال کو ایک لفظ میں سمیٹ دیا. ایک لفظ میں 5 کی 5، یعنی زبر پر رکنا ہو تب بھی، زیر پر رکنا ہو تب بھی، پیش پر رکنا ہو تب بھی، 2 زیر پر رکنا ہو تب بھی، 2 پیش پر رکنا ہو تب بھی. اب اس میں دیکھو کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. کتاب، سب سے پہلے کتاب، کتابی، کتابو، کتابن، کتابن.
تو سب کا معنی ہوگا یعنی کتاب، کتابی، کتابو، کتابن، کتابن سے کتاب. یعنی اگر ہم کو اس پر رکنا ہوگا، مان لو کتابہ پر رکنا ہوگا تب بھی کتاب، کتابی پر رکنا ہوگا تب بھی کتاب، کتابو پر رکنا ہوگا تب بھی کتاب، کتابن پر رکنا ہوگا تب بھی کتاب، اور کتابن پر رکنا ہوگا تب بھی کتاب. ٹھیک ہے، پانچوں کا پانچوں آ گیا ایک ہی چیز میں. اب دیکھو یہ مثال تم کو نہیں ہے، مطلب الگ سے یہ مثال اس میں نہیں دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس میں دوسری مثال دیا ہوا ہے. اس میں دو مثال، صرف اس تختی کے اندر دو ہی مثال دی ہوئی ہے، یہ الگ سے میں نے لکھوایا. نمبر 2 پہ کیا لکھا ہے کہ اگر دو زبر پر رکنا ہو. اب بچ گیا تھا کون سا؟ دو زبر بچ گیا تھا نا. تو دو زبر پر رکنے کا قاعدہ چونکہ الگ ہے. اگر دو زبر پر رکنا ہو تو ایک زبر کو ہٹا کر الف کو بڑھا دیں گے. جیسے احدن سے احدا، یہ ہو گیا نمبر 2 والا. اب نمبر 3، یہاں پر نمبر 2 کا سمجھ لو کہ یہ احدن تھا. کیا تھا؟ احدن. میں نے سمجھایا تھا اس سے پہلے بھی کہ احدن یہاں پر ہے، لیکن یہاں پر جو احدہ میں نے لکھا ہے تو دال کے اوپر ایک زبر صرف لکھا ہے. لیکن جب بھی تم قرآن نورانی قاعدہ میں پڑھو گے، جیسے یہاں پر ہے یسرن. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ یسرن. میں نے مثال بھی دی تھی، اس کو میں نے مٹا دیا. یسرن تھا، یہاں پر یسرن ہے، لیکن آیت آنے کی وجہ سے ایک زبر نہیں ہٹا، بلکہ کیا ہوا؟ صرف یسرن کو یسرا پڑھا جانے لگا. ایک زبر نہیں ہٹایا گیا. ہٹانے کا مطلب کیا ہے یہاں پر سمجھو کہ ایک زبر کو ہٹا کر الف کو بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ لکھنے میں نہیں ہٹائیں گے، پڑھنے میں ہٹا دیں گے. جیسے کوئی حرف لکھنے میں لکھے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے ہیں، تو ویسے ہی یہاں پر دو زبر احدن پر دو زبر رہے گا. کتاب میں اگر آئے گا احدن اور وہاں پر آ گئی آیت، تو ایک زبر ہٹے گا نہیں، لکھا ہوا رہے گا وہ دونوں زبر، لیکن پڑھا جائے گا صرف ایک زبر. سمجھ میں آیا؟ اسی لیے میں نے لکھا کہ احدن سے احدہ سمجھانے کے لیے. اور پھر بعد میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ جیسے یسرن والی مثال لے لو، تو یسرن سے اگر ہم کو یسرا بنانا ہو تو صرف آیت کو بڑھا دیں گے اور اس کو یسرن کو یسرا پڑھ دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز اور بچے کیا کرتے ہیں، ایک چیز میں بہت غلطی کرتے ہیں. وہ غلطی یہ ہے کہ دیکھو حمزہ کے علاوہ کسی بھی دو حرف پر اگر دو زبر آئے گا نا، کسی بھی حرف پر، تو اس کے ساتھ الف بڑھا ہوا ہوگا. سمجھ میں آیا؟ اس کے ساتھ الف بڑھا ہوا ہوگا. اچھا، اگر لکھا ہو سواءن، ٹھیک ہے، سواءن، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اگر سواءن پر رکنا ہو، سواءن پر اگر رکنا ہو، حمزہ دو زبر ان ہے اور اس کے بعد الف نہیں ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ سواء. ہاں، یہ ہے. تو بچے غلطی کیسے کرتے ہیں کہ حمزہ پر اگر دو زبر آ گیا اور وہاں پر ٹھہرنا ہو گیا، جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ سواءن ہے، تو اب وہاں پر اگر آیت ہوگی تو اس کو پڑھیں گے بچے سوا، یہ کر دیتے ہیں بچے سوا، رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں رک جاتے ہیں بھائی؟ کیونکہ قرآن کے اندر حمزہ کے بعد الف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور اس پر دو زبر ہو تب بھی الف نہیں ہوتا. اسی وجہ سے بچے کیا کرتے ہیں کہ الف کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. اس کو قاعدہ ذہن میں رہتا نہیں ہے کہ یہاں پر الف چاہے نہ ہو لیکن دو زبر تو ہے، اور دو زبر پر جب ہم رک رہے ہیں تو وہاں پر ایک زبر کو ہٹائیں گے اور الف کو بڑھا دیں گے آٹومیٹکلی. سمجھ گئے؟ یہ بڑھے گا چاہے الف ہو نہ ہو. الف ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو قاعدہ ذہن میں رہنا چاہیے. سمجھ میں آیا کہ دو زبر اگر نظر آ گیا تو اس پر اگر رکنا ہو تو اس پر الف کو بڑھانا ہی بڑھانا ہے ہر حال میں. یہ تو ہوا دو زبر کا قاعدہ. اب اس کے بعد آتا ہے گولتا. نمبر 3 پہ کیا ہے؟ گولتا. اگر گولتا پر رکنا، پڑھو، اگر گولتا پر رکنا ہو تو وہ تا رکتے وقت ہائے ساکنہ بن جاتی ہے. جیسے جاریتن سے جاریہ. اچھا، اس کو میں نے لکھا کہ اگر گولتا پر رکنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ یعنی جزم والی ہا، یعنی وہ ہا جس پر جزم آ جائے. ٹھیک ہے، ہائے ساکنہ بن جاتی ہے. اب جیسے جاریتن تھا نا، جاریتن، اس پر ہم نے کیا کیا کہ یہاں پر ہم کو رکنا پڑ گیا. یہاں پر مان لو کہ آیت ہے،
ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا جاریتن سے جاریہ۔ تو یہ جو دیکھو میں نے ہا لکھا ہے یہاں پر میں نے تا نہیں لکھا ہے، یہ سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ یہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، مگر قرآن میں جہاں جہاں پر تم کو گول تا پر رکنا ہوگا نا، وہاں پر اگر آیت آ گئی تو وہاں پر وہ ہائے ساکنہ بنا ہوا نہیں رہے گا، وہاں پر وہ تا ہی رہے گا۔ تم کو صرف اپنے قاعدے کے حساب سے سمجھنا ہوگا کہ یہاں پر چونکہ آیت ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، تو اب اگر ہم تا پر رک رہے ہیں تو وہ تا ہائے ساکنہ میں بدل دیں گے، اس کو ہم ہائے ساکنہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ کتابیہ پڑھا تم نے، کتابیتن تھا، کتابیہ ہے، جاریہ ہے، قارعہ ہے، القارعۃ ملقارعہ پڑھا ہے نا، ملقارعہ، ملقارعۃ تھا اصل میں، تو وہاں پر چونکہ رکنا ہے، تو وہاں پر جب رکنا ہے تو تا کو کیا بنا دیا، ہائے ساکنہ، تو وہ قرآن میں ہائے ساکنہ بنا ہوا نہیں رہے گا، یہ اچھی طرح سمجھ لو، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر صرف سمجھانے کے لیے میں نے ہائے ساکنہ بنایا ہے۔ اچھا، اسی گولتا کا ایک اور جو میں نے نوٹ کے طور پر لکھا اس کو سمجھ لو پہلے، پھر سمجھا دیں گے۔ مان لو کہ تم نے دو زبر کا قاعدہ پڑھ لیا کہ دو زبر پر رکنا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے، اور وہ دو زبر گولتا پر آ گئی، وہ دو زبر کیا کس پر آ گئی، ہاں دو زبر آ گیا گولتا پر، تو گولتا پر اگر دو زبر ہے تو اب کون سا قاعدہ جاری ہوگا، دو زبر والا قاعدہ جاری ہوگا یا گولتا والا قاعدہ جاری ہوگا؟ تو اصل میں دیکھنا ہے کہ اس میں دونوں میں اصل کیا ہے۔ دیکھو حرکت اصل نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی حرکت جو ہوتی ہے نا وہ حرف سے اصل نہیں ہوتے، حرف کا درجہ پہلا ہوتا ہے اور حرکت جو اس پر آتی ہے اس کا درجہ بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لو کہ جیسے جسم کے اندر روح کا درجہ پہلا ہوتا ہے اور اس گوشت پوشت کے حصے کا درجہ بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرف اگر جسم میں روح نہیں رہے گی تو جسم کسی کام کا نہیں رہے گا، تو اسی طریقے سے اگر کوئی حرف نہیں رہے گا اور حرکت اس پر حرکت ایسے ہی ہوا میں دیا جائے گا، کہاں دیا جائے گا، حرف رہے گا تب نا اس پر حرکت، زبر کی حرکت، زیر کی حرکت، پیش کی حرکت، دو زبر دو زیر دو پیش کی حرکت دی جائے گی۔ تو یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر حرکت اور حرف میں ٹکراؤ ہو جائے، حرکت اور حرف میں ٹکراؤ ہو جائے تو حرکت کے قاعدے کو سائیڈ میں رکھ دیں گے اور حرف کے قاعدے کو لے کے آگے چلیں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھو کہ گولتا والا قاعدہ، یہ گولتا ایک حرف ہے، گولتا کیا ہے، ایک حرف ہے، اور دو زبر کیا ہے، ایک حرکت ہے، تو ان دونوں قاعدے میں ٹکراؤ ہو رہا ہے نا جی، کہ گولتا پر کیا آ رہا ہے، دو زبر آ رہا ہے۔ تو اب ہم کون سا قاعدہ جاری کریں گے یہاں، تو ہم کہیں گے کہ بھائی دو زبر اپنا قاعدہ اپنے پاس رکھو، ہم گولتا والے قاعدہ کو لے کے چلیں گے، وہاں پر بھی گولتا ہائے ساکنہ میں بدل جائے گی۔ جیسے یہ دیکھو گولتا پر چاہے جو بھی حرکت آئے وہ وقف کرنے کی حالت میں ہائے ساکنہ ہی بنے گی، خواہ اس پر دو زبر ہی کیوں نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے لاغیتن سے لاغیہ، تو یہاں پر جو میں نے کہا نا کہ خواہ اس پر دو زبر ہی کیوں نہ آئے، یہ اسی سوال کا جواب ہے کہ اگر اگر گولتا پر دو زبر آ جائے تو کون سا قاعدہ جاری ہوگا، تو اسی سوال کا جواب ہے کہ چاہے کوئی بھی حرکت آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش کی حرکت، کچھ بھی حرکت آئے گولتا پر، گولتا کا قاعدہ جاری ہوگا کہ جب اس پر رکنا ہوگا تو وہ ہائے ساکنہ بنے گی۔ چلو اب نیچے والا دیکھو، اس میں پوری کی پوری آیت ہے، ٹھیک ہے، پوری کی پوری آیت ہے اور اس پوری آیت کا ہجہ لگانا ہے رواں کے ساتھ ساتھ، پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھو تم لوگ تو ہو بڑے بڑے، ٹھیک ہے، تم لوگوں کے زبان پہ اعوذ باللہ آرام سے آ جاتا ہے، لیکن میرا جو تجربہ ہم اس کو کیسے چھوٹے بچوں کے زبان پہ لاتے ہیں۔ دیکھو چھوٹے بچے عام طور پر ایک سانس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ 3 سانس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کمپلیٹ کریں اور 3 سانس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں۔ تم لوگ صرف سنو کہ ہم کس طریقے سے پڑھتے ہیں، پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ ایک سانس ہوا، دوسرا من الشیطان دوسرا سانس ہوا، تیسرا الرجیم یہ تیسری سانس ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ میں بسم اللہ ایک سانس ہوا، الرحمہ یہ دوسری سانس، الرحیم یہ تیسری سانس۔ تو اس طریقے سے اگر بچے پڑھیں گے تو اس کا مشق بھی ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ تم لوگ اگر بڑے ہو تو تم لوگ بہت اچھے سے پڑھ ہی لوگے۔ جس بچے کا اعوذ باللہ بسم اللہ کلیئر نہیں ہو رہا ہے، یعنی تلفظ کے ساتھ ادا نہیں ہو رہا ہے، تو وہ بھی 3 سانس میں پڑھے، ٹھیک ہے۔ پڑھو، پہلے ایک سانس میں پڑھو رواں اور پھر اس کے بعد ہجہ لگاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
حمزہ زبر ا، عین واو پیش او، اعو، ذال پیش ذو، اعوذ، با لام زیر بل، اعوذ بل، لام کھڑا زبر لا، اعوذ باللہ، ہا زیر ہی، اعوذ باللہ، میم زیر می، اعوذ باللہ می، نون شین زبر نش، اعوذ باللہ منش، شین یا زبر شی، اعوذ باللہ من الشی، طا کھڑا زبر طا، اعوذ باللہ من الشیطان، نون را زیر نر، اعوذ باللہ من الشیطان، را زبر را، را نہیں را، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیم یا زیر جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میم زیر می، اس میں میم زیر می یہ ہجہ لگاتے وقت یہاں پر آیت ہونے کی وجہ سے بھی ہم آیت ہے پھر بھی ہم رکے نہیں، لیکن جب اس کو ہم رواں پڑھیں گے تو اس پر رک جائیں گے، ٹھیک ہے؟ کیسے دیکھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہاں سمجھ میں آیا نا کہ آیت بھی ہے اس پر بھی ہم کو ہجہ لگاتے ہوئے حرکت کو پڑھ دینا ہے، لیکن جب اس کو رواں پڑھیں گے تو آیت ہونے کی وجہ سے وہاں پر رک جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر دیکھو میم کے نیچے کیا ہے، بولو زیر ہے، تو زیر پر آیت آ گئی تو رک گئے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میم پر کیا ہم نے دے دیا، جزم دے دیا، الگ سے نہیں دیا، لکھا نہیں، لیکن سمجھا جائے گا کہ یہاں پر ہم نے جزم دے دیا۔ چلو اگلا دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، با سین زیر بس، میم لام زیر مل، بسمل، لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ، ہا را زیر ہر، بسم اللہ، را حا زبر رح، بسم اللہ الرح، میم کھڑا زبر ما، بسم اللہ الرحمن، نون را زیر نر، بسم اللہ الرحمن، را زبر را، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حا یا زیر حی، حی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم زیر می، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں بھی میم کے نیچے زیر تھا اور آیت ہونے کی وجہ سے ہم رک گئے، تو یہ آیت کی مثال ہے۔ اگلا دیکھو، الحمد للہ رب العالمین، اب جیسے بچے ہیں، اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ اتنا لمبا جملہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا،
تو اس کو ہم کئی ٹکڑے میں بانٹ کے پڑھائیں گے. کیسے پڑھائیں گے؟ جس طرح ہم ٹکڑا ٹکڑا کریں گے اس کو، تو اسی طریقے سے تم لوگوں کو بھی ٹکڑا ٹکڑا کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کو ایک ساتھ جوڑ کے پڑھائیں گے. کیسے؟ دیکھو، الحمدللہ رب العالمین. ہاں، یہ ہوا 2 حصوں میں. تو اب بچے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، پڑھو اس کو، ہجہ کرو. حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر حم، الحم، دال پیش دو، الحمد، لام لام زیر لل، الحمد لل، لام کھڑا زبر لا، الحمد للہ، ہا زیر ہی، الحمد للہ، را با زبر رب، الحمد للہ رب، با لام زیر بل، الحمد للہ رب ال، عین کھڑا زبر آ، آ نہیں آ، الحمد للہ رب العا، لام زبر لا، الحمد للہ رب العالی، میم یا زیر می، الحمد للہ رب العالمین، نون زبر نا، الحمد للہ رب العالمین. یہاں پر نون کے اوپر زبر ہے اور آیت آگے آ گئی، تو اس وجہ سے رکنا ہوا، تو نون کے اوپر سمجھو کہ جزم پڑ گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں دیکھو، اس کو بھی 2 حصوں میں ہم کر سکتے ہیں. کیسے؟ پہلا حصہ ہوگا، دیکھو کس طرح، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں، اس کو دیکھو، ہجہ دیکھو، حمزہ یا زیر ای، ہاں ای نہیں ای، یہاں پر بھی اس طرح اس کا بھی ہجہ تھوڑا سا الگ ہوگا، کیونکہ یا پر تشدید ہے اور اس سے پہلے زیر آ رہا ہے. اگر ہم حمزہ یا زیر ای پڑھیں گے تو یہ یا مدہ کی طرح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو حمزہ یا زیر ای، ای، یا الف زبر یا، ایا، کاف زبر کا، ایاک، نون عین زبر نع، ایاک نع، با پیش بو، ایاک نعبو، دال پیش دو، ایاک نعبد، واو زبر و، ایاک نعبد و، حمزہ یا زیر ای، ای، ای نہیں ای، ایاک نعبد و ای، یا الف زبر یا، ایاک نعبد و ایا، کاف زبر کا، ایاک نعبد و ایاک، نون سین زبر نس، ایاک نعبد و ایاک نس، تا زبر تا، ایاک نعبد و ایاک نست، عین یا زیر عی،
إياك نعبد وإياك نستعين. نون پیش نو. إياك نعبد وإياك نستعين. تعین. دیکھو یہاں پر نون پر پیش ہے، اب یہ پیش کی مثال ہو گئی، یعنی پیش پر رکنا ہے، تو آگے آیت ہے اس لیے یہاں پر سمجھو کہ جزم ہے. آگے دیکھو، قل هو اللہ احد. قاف لام پیش قل، ہا پیش ہو، قل ہو. واو لام زبر ول، قل هو ال. لام کھڑا زبر لا، قل هو اللہ. اللہ موٹا کرو. ہاں اللہ کے لام سے پہلے واو پر زبر ہے، اس لیے اللہ کا لام موٹا ہوگا. قل هو اللہ. ہا پیش ہو، قل هو اللہ. حمزہ زبر ا، قل هو اللہ ا. حا زبر ح، قل هو اللہ اح. دال دو پیش دن، قل هو اللہ احد. یہ ہے دو پیش کی مثال، جہاں پر رکنا ہو تو صرف جزم کو سمجھو کہ لگ گئی جزم یہاں پر، سمجھ میں، کیونکہ آیت ہے آگے. اب دیکھو آگے، ان پر غنہ ہوگا. آگے میں جو ان ہے اس پر نشان لگا لو پینسل سے، غنہ ہوگا. نون مشدد، نون پر تشدید ہے اس لیے غنہ ہوگا. ان مع العسر یسرا. ہاں اس میں بچوں کو پریشانی ہوتی ہے، مع العسر یسرا کو پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا سولوشن یہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ ان مع العسر، مع العسر پھر یسرا، اس طریقے سے. دیکھو ہجہ دیکھو، حمزہ نون زیر ان، نون حمزہ نون زیر ان، نون زبر ن، ان. میم زبر م، انما. عین لام زبر عل، ان معل. عین سین پیش عس، ان مع العس. را زیر ری، ان مع العسر. یاسین پیش یس، ان مع العسر یس. را دو زبر رن، ان مع العسر یسرا. آ گیا نا دو زبر کی مثال. دو زبر پر رکنا ہوا تو کیا پڑھا ہم نے؟ رن کو را بنا دیا، رن کو را بنا دیا. یہاں پر دو زبر ہے موجود، لیکن اس کے باوجود ہم کیا پڑھیں؟ را. ٹھیک ہے، سمجھو کہ ایک زبر ہٹ گیا، سمجھو کہ ایک زبر ہٹ گیا اور الف تو ہے ہی یہاں پر. تو کیسے پڑھیں گے؟ ان مع العسر یسرا. آگے دیکھو، فیہا عین جاریہ. عینوں پر اخفا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے جیم آ رہا ہے، اس لیے اخفا کر کے پڑھیں گے. نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کیسے؟ دیکھو پھر سے، فیہا عین جاریہ. فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا. عین یا زبر عی، فیہا عی. نون دو پیش نو، فیہا عین.
جیم الف زبر جا فیہا عین جا را زیر ری فیہا عین جاری یا زبر یا فیہا عین جاریہ تا دو پیش تن فیہا عین جاریہ. یہاں پر دیکھو گولتا ہے، یہاں پر گولتا پر آیت آ گئی اور یہاں پر جاریتن سے کیا بنا؟ یہ جاریہ بنا. چلو اس کے بعد دیکھو تسقى من عین آنیہ. یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے، بچوں کے زبان پہ چڑھتا نہیں، تو اس کا حل یہ ہے تسقى من عین آنیہ. رک رک کے پڑھے. تاسین پیش تس، قاف کھڑا زبر قا، تسقى. میم نون زیر من، تسقى من. عین یا زبر عی، تسقى من عی. نون دو زیر نن، تسقى من عین. حمزہ کھڑا زبر آ، تسقى من عین آ. نون زیر نی، تسقى من عین آنی. یا زبر یا، تسقى من عین آنیہ. تا دو زیر تن، تسقى من عین آنیہ. یہاں پر گولتا پر دو زیر ہے، گولتا کے نیچے دو زیر کی مثال ہو گئی نا، تو لیکن اس کے باوجود کیا ہے، چونکہ دو زیر والا قاعدہ جاری نہیں ہو رہا، یہاں پر تا والا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. گولتا پر آیت آ گئی تو یہاں پر وہ ہائے ساکنہ بنے گی. آخری دیکھو لا تسمع فیہا لاغیہ. اس کو اچھے سے لا تسمع فیہا لاغیہ. اگر لمبا ہے تو اس کو اس طریقے سے لام الف زبر لا، تاسین زبر تس، لا تس. میم زبر ما، لا تسمع. عین پیش عو، لا تسمع. فا یا زیر فی، لا تسمع فی. ہا الف زبر ہا، لا تسمع فیہا. لام الف زبر لا، لا تسمع فیہا لا. غین زیر غی، لا تسمع فیہا لاغی. یا زبر یا، یا زبر یا، لا تسمع فیہا لاغیہ. تا دو زبر تن، لا تسمع فیہا لاغیہ. جی اب یہاں دیکھیے کہ گولتا پر آیت ہے لیکن اسی تا پر دو زبر بھی ہے، تو یہاں پر میں نے بتا دیا تھا کون سا قاعدہ جاری ہوگا، دو زبر والا یا گولتا والا؟ ہاں گولتا والا. ہر حال میں گولتا پر رکنا ہے، تو چاہے اس پر کچھ بھی آ جائے تو وہ ہائے ساکنہ ہی بنے گی. چلو ٹھیک، جاؤ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.